بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قالت عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بني زوفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتع من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذنني أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت له فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرتين وثمرة فوادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وخاك تحت الكساء فأذن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختار الله أتعظني أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل محمد تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها ما ولدك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعظني أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا وكي ويا وسي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت له فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت وعليك السلام يا أبتاه يا رسول الله أتعظني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذاتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بيطرف الكساء أو ما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي ويؤلمني ما يؤلم ويحزنني ما يحزن أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالموا وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعزيك عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منير ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء وقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال فقال جبريل يا رب أتأذن أنا حبيت أن لكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فأبت الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يكرك السلام ويخصك بالتيت والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منيرة ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسير إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن أن أدخل معكم فلتعزني يا رسول الله فقال رسول الله عليه السلام
یا امین وحی اللہ انه نام قد اذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لبي ان الله قد اوحى اليكم يقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال علي النبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل إن الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا وصفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل أهل الأرض وفي جمع من شيطنا ومحبين إلا ونزل عليهم الرحمة وعفت بهم الملائكة واستغفر لهم لا يتفرقوا. وقال علي عز والله فزنا وفاز شيطنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيطنا ومحبين وفيه إمام إلا وفرج الله همه ولا مغبون إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي عز والله فزنا وسعدنا وكذلك شيطنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. حسین والو سنو 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 حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو. صلوات محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد. سغرا سے ملا دو سغرا سے ملا دو بیمار بہن کا مجھے چہرہ ہی دکھا دو بابا بابا سغرا سے ملا دو سغرا سے ملا دو سغرا سے ملا دو یہ بات ہے صدغم کی گھٹا چھائی ہے مجھ پر پل برچھی کا ٹوٹا ہے میرے سینے کے اندر اے بابا نہ بچ پائے گا اب
آپ کا اکبر، بیمار 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 بہن کا مجھے چہرہ ہی دکھا دو، سغرا سے ملا دو، سغرا سے ملا دو۔ آتا ہے مجھے یاد مدینے کا وہ منظر، میں آؤں گا آیا تھا یہ بیمار سے کہہ کر، اب کہنا ہے جا کرتا ہے یہ تیرا برادر، بیمار 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 بہن کا مجھے چہرہ ہی دکھا دو، سغرا سے ملا دو، سغرا سے ملا دو۔ کیا حال ہے بھائی کی جدائی میں بہن کا، ہے کون خبرگیر خدائی میں بہن کا، معلوم ہے دل رہتا ہے بھائی میں بہن کا، بیمار 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 بہن کا مجھے چہرہ ہی دکھا دو، سغرا سے ملا دو، سغرا سے ملا دو۔ مجبور ہے مغمون ہے بیمار ہے بابا، سغرا بھر کنبے کی عزادار ہے بابا، وہ میری محبت میں گرفتار ہے بابا، بیمار 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 بہن کا مجھے چہرہ ہی دکھا دو، سغرا سے ملا دو، سغرا سے ملا دو۔ کیا اس پر گزرتی ہے بتا دیجئے مجھ کو، صورت میری خواہر کی دکھا دیجئے مجھ کو، ممکن ہو تو آواز سنا دیجئے مجھ کو، بیمار 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 بہن کا مجھے چہرہ ہی دکھا دو، سغرا سے ملا دو، سغرا سے ملا دو۔ دو انگلیاں شہنے جو اٹھائی سر میدان، ہم شیر نظر آئی مدینے میں پریشان،
سرور نے کہا اب نہیں کہنا یہ میری جان، بیمار 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 بغن کا مجھے چہرہ ہی دکھا دو، سغرا سے ملا دو، سغرا سے ملا دو، بیمار بہن کا مجھے چہرہ ہی دکھا دو۔ عظمت بی بی سغرا علیہ السلام پر بلند تر صلوات، اللہم صل علی محمد۔ پر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن، تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن، سرمایہ رسول ہے شہزادہ امن، تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن، پوشاک جس کی خلد سے لائے تھے جبرائیل، پوشاک جس کی خلد سے لائے تھے جبرائیل، اب اس کے بدن پہ زخموں کا پیرہن، تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن، تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن، برسے ہیں تیر اتنے لاش حسن پہ یوں، برسے ہیں تیر اتنے لاش حسن پہ یوں، رنگین ہے لہو میں مسموم کا کفن، تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن، تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن، کوئی مصطفیٰ سے اس کو کیسے جدا کرے، کوئی مصطفیٰ سے اس کو کیسے جدا کرے، ممکن نہیں ہے اس کے تکمیل پنجتن، تیروں کی زد میں آ گیا زہرا
کا گل بدن تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن ایک تو ہی تو حسن کا نوکر نہیں امیر ایک تو ہی تو حسن کا نوکر نہیں امیر ہر مرد با وفا کا سردار ہے حسن تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن پوشاک جس کی خلد سے لائے تھے جبرائیل پوشاک جس کی خلد سے لائے تھے جبرائیل اب اس کے بدن پہ زخموں کا پیرہن تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن سرمایہ رسول ہے شہزادہ امن تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن پر محمد وآل محمد صلوات پر محمد وآل محمد صلوات جب ردا سر سے گری تو صدا دیتی رہی یوں نہ آیا غازی تیرے ہاتھوں میں رسن دیکھتا کیسے بہن بھائی بے کس تھا تیرا یوں نہ آیا غازی جب ردا سر سے گری تو صدا دیتی رہی یوں نہ آیا غازی یہ تجھے بھی ہے خبر دختر خیر بشر میں اٹھا سکتا نہ تھا حکم شبیر سے سر میرے بازو تھے جدا مشک سے پانی بہا کھا گئی مجھ کو حیا یوں نہ آیا غازی
جب ردا سر سے گری تو صدا دیتی رہی، یوں نہ آیا غازی، سن کے میں تیری صدا یہ تو ممکن ہی نہ تھا، میں نہ آتا کیسے دختر شیر خدا، بے ردا دیکھ کے تجھے کب تھا منظور مجھے، حوصلہ مجھ میں نہ تھا، یوں نہ آیا غازی، جب ردا سر سے گری تو صدا دیتی رہی، یوں نہ آیا غازی، تیرے ہاتھوں میں رسن دیکھتا کیسے بہن، بھائی بے کس تھا تیرا، یوں نہ آیا غازی، جب ردا سے گری تو صدا دیتی رہی، یوں نہ آیا غازی، پر محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلی اللہ محمد وآلہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم، ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما ابن عمه علي عليه السلام، وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم، وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم، وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات على محمد وآل محمد. ما صل على. اس سے بہتر انداز سے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللهم صل على وآل محمد.
جو افراد باہر تشریف فرمائے ان سے گزارش کروں گا اندر فرش اعضاء پر تشریف لے آئیں، اور جو پیچھے افراد بیٹھے ہیں ان سے گزارش کروں گا تھوڑا تھوڑا سا آگے سمٹ کر بیٹھ جائیے تاکہ ایک مجلس کا ماحول بن جائے. ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد. جزاکم اللہ. دعائے سلامتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی غازہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. محمد خوشنود امام حسن بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. دعائے پروردگار عالم سے. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، پالنے والے جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام کے رزق میں مزید وسعت عطا فرما، پالنے والے جنت البقیع کی تعمیری کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی وآل جزاکم اللہ. سامعین محترم، ابتدائی میں آپ تمام مؤمنین اور مؤمنات کی خدمت میں سبط اکبر نواسۂ رسول امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین محترم، آج کی اس بابرکت اور نورانی مجلس اعزا کے لیے جس آیہ مجیدہ کو آپ کی خدمت میں پیش کیا اس کا تعلق سورہ مبارکہ یاسین سے ہے. آیت کا نشان 12 ہے. اس آیت میں پروردگار عالم نے علم امیر المؤمنین کی طرف اشارہ کیا ہے، اور کئی آیتیں ہیں قرآن مجید میں جس میں پروردگار عالم نے واضح طور پر صریحاً امیر المؤمنین کے علم کو بیان کیا ہے. جیسے ایک آیت پیش کر دوں آپ کے سامنے، قُلْ قَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب. اے حبیب کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت کے لیے، آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم موجود ہے. اور یقیناً مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد امیر المؤمنین کی ذات گرامی ہے. تو کئی آیتیں ہیں قرآن مجید میں جس میں پروردگار عالم نے امیر کائنات کے علم کو بیان فرمایا. لیکن سامعین محترم، آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اتنی آیتیں ہونے کے باوجود آپ کو کئی افراد اس زمانے میں ایسے مل جائیں گے جو امیر المؤمنین کے علم کے کسی نہ کسی طریقے سے منکر نظر آتے ہیں. وہ مثال کے طور پر امیر المؤمنین کے علم کو کلی طور پر تو مانتے ہوں گے کہ ہاں امیر المؤمنین بہت بڑے عالم تھے، لیکن کہیں نہ کہیں انکار کر رہے ہوں گے. بالفرض امیر المؤمنین کا کوئی معجزہ سمجھ نہیں آیا تو پھر اس معجزے کا انکار کر دیا. معجزہ وہی دکھاتا ہے جو صاحب علم ہوا کرتا ہے، لہذا اگر معجزے کا انکار ہوا تو ایک طریقے سے علم کا انکار ہوا. کچھ افراد آپ کو ایسے ملیں گے جو امیر المؤمنین کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں، علی کے پاس علم غیب نہیں تھا. اس طریقے سے آپ کو کئی افراد مل جائیں گے جو کسی نہ کسی طریقے سے امیر المؤمنین کے علم کے منکر نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا دیکھیے، یہ بات آج کے زمانے سے خاص نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں صرف ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو امیر المؤمنین کے علم پر شک کرتے ہیں یا امیر المؤمنین کے علم کو تعجب کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ امیر المؤمنین کے زمانے ہی میں آپ کو ایسے کئی افراد مل جائیں گے جو امیر المؤمنین کے علم پر شک کی نظر رکھتے تھے اور ان کو تعجب کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے. مثال کے طور پر بیان کر دوں، امیر المؤمنین کے ایک شاگرد جس کا نام عبداللہ ابن عباس، صحیح ہے،
ایک مجلس میں بیان کیا آپ کے سامنے کہ عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ امیر کائنات کے شاگرد ہیں، فخر کرتے تھے کہ میں علی سے پڑھا کرتا ہوں، میں علی کی بارگاہ میں جا کر درس حاصل کرتا ہوں. صحیح ہے. ایک آپ کے سامنے مثال دی تھی کہ امیر المومنین کے پاس تفسیر پڑھنے کے لیے آئے اور تفسیر کرنے کے لیے بیٹھے کہ مولا سورہ الحمد کی تفسیر آپ مجھے پڑھا دیجئے. ابھی مولا نے بیان کرنا شروع کی، ابھی بسم اللہ پر بات شروع ہوئی، ابن عباس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا صبح کا جو ہے وہ سورج طلوع ہونے لگا ہے. کہا مولا ابھی تو بات شروع ہوئی تھی اور یہ فوراً صبح صادق نمودار ہو رہی ہے. امام نے کہا کہ ایک روایت کے مطابق ابن عباس اگر تو قیامت تک میرے پاس بیٹھے رہے میں علی بسم اللہ ہی کی تفسیر بیان کرتا رہوں. توجہ، تھوڑا سا اگر آپ میرے ساتھ بولیں گے تو آپ جڑ جائیں گے. یقین رکھیے آپ جو ہے وہ شب جمعہ کی مجلس میں نہیں بیٹھے، نہ ہی کسی سویم کی مجلس میں بیٹھے، امام حسن کے تذکرے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. لہذا سامعین محترم، امیر المومنین کے یہ شاگرد ابن عباس جو امام کے علم پر فخر کیا کرتے ہیں اور امام کی شاگردگی پر فخر کرتے ہیں. ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور ابن عباس کے پاس آ کر کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے فلاں سوال کا جواب دے دیجیے. صحیح ہے. اچھا دیکھیے، یہ مظلومیت ہے کہ ابن عباس جس مسجد میں ہوتے تھے وہی امیر المؤمنین بھی بیٹھے ہوتے تھے، لیکن لوگ امیر المؤمنین کے بجائے استاد کے پاس جانے کے بجائے شاگرد کے پاس آ رہے ہیں اور شاگرد سے آ کر سوال پوچھ رہے ہیں. تو ابن عباس کے پاس شخص آیا، کہا فلاں سوال کا آپ مجھے جواب دے دیں. ابن عباس نے عظمت بتانے کے لیے کہا کہ علی کے پاس چلے جاؤ، علی تمہیں جواب دیں گے. اس نے فوراً تعجب کی نگاہوں سے ابن عباس کو دیکھا. کہا ابن عباس کیا علی کو بھی اس سوال کا جواب آتا ہوگا؟ آپ دیکھیے اس دور میں بھی ایسے متعصب افراد موجود تھے. کیا کہہ رہا ہے؟ جو ابن عباس کو پڑھانے والا ہے، جو ابن عباس کے ہر لحاظ سے استاد ہے، اسے کہا جا رہا ہے کیا علی کو بھی اس سوال کا جواب آتا ہوگا؟ کیا علی کو اس بات کا علم ہوگا؟ ابن عباس کے چہرے پر سرخی جلالت آئی. کہا علی کو کیسے نہ آتا ہو؟ علی وارث رسول ہیں. علی نے رسول اللہ سے علم ایسے سیکھا ہے جیسے ایک پرندہ دوسرے پرندے کی چونچ میں دانا رکھا کرتا ہے، اور تم باتیں کر رہے ہو کہ علی کو اس سوال کا جواب آتا ہوگا یا نہیں آتا ہوگا. اس نے کہا ابن عباس میری رائے مانگو، میرے نزدیک میں رسول اللہ کے اصحاب کو علی سے زیادہ عالم سمجھتا ہوں. میری نگاہ میں رسول اللہ کے اصحاب کا علم زیادہ ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں جملہ کا. میری نگاہ میں رسول اللہ کے اصحاب کا علم امیر المؤمنین سے زیادہ ہے. جیسے ہی یہ کہا ابن عباس کے چہرے پر سرخی جلالت آئی. جلال کے عالم میں ایک جملہ کہا کہ تیرا نظریہ تجھے مبارک ہو، لیکن ابن عباس علی کا شاگرد ہے، اس کا نظریہ لیتے ہوئے جا. یاد رکھ تو کہتا ہے اصحاب کا علم زیادہ ہے، تمام اصحاب کے علم کو ایک جگہ پر جمع کر دے اور اس کے سامنے علی کا علم لیا. تمام اصحاب کا علم قطرہ ہے، علی کا علم 7 سمندر کی طرح ہے. علی کا علم کس کی طرح ہے؟ 7 سمندر کی طرح ہے. صلوات پڑھ دیں ایک دفعہ مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد. اور سامعین محترم، یہ 7 سمندر تو بطور مثال ہے، صحیح ہے، بطور تشبیہ کہا گیا ہے. حالانکہ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جس سے امیر المؤمنین واقف نہ ہو، کیونکہ قرآن نے اس بات کی گواہی دی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي جزاکم اللہ. ہم نے ہر چیز کا علم بھر دیا ہے، ہم نے ہر چیز کا علم احصا کر دیا ہے، محیط کر دیا ہے. کس میں؟ امام مبین میں. اب امام مبین کا فیصلہ کرنا ہے، لیکن آپ اس سے پہلے دیکھیے کہ پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ بالفرض میں نے لوگوں کا علم امام مبین میں رکھا ہے، یہ نہیں کہا میں نے آسمانی کتابوں کا علم رکھا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں نے بالفرض زمین والوں کا علم امام مبین میں رکھا ہے، یہ نہیں کہا میں نے صرف آسمان والوں کا علم امام مبین میں رکھا ہے. کہ کل شیء، جس پر لفظ شے کا اطلاق ہوتا ہے، جس کو چیز کہتے ہیں، جس کو شے کہتے ہیں، اس کا علم امام مبین میں ہے. یہ زمین شے، آسمان شے، لوح شے، قلم شے، کرسی شے، حجابات شے، عرش شے، انبیاء شے، اوصیاء شے، ملائکہ شے، یہ ساری کی ساری چیزیں شے ہے. اور اللہ نے کہا ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین میں رکھ دیا ہے. صحیح ہے. اسی امام مبین کو دعویٰ جچتا ہے نا، اسی لیے علی نے کہا تھا ممبر کوفہ پہ سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھودو. دیکھیے یہ ترجمہ جو ہے وہ غلط کیا جاتا ہے کہ پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. نہیں، سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھودو. علی تو موجود ہوں گے، تمہیں دکھائی نہیں دے رہے ہوں گے. لہذا سامعین محترم اسی طرح فرمایا سلونی اما بین اللوحین، پوچھو مجھ علی سے کہ 2 لوحوں کے درمیان کیا ہے. سلونی ام اسرار الغیوب، پوچھو مجھ علی سے غیب کے رازوں کے بارے میں. سلونی اما فوق العرش و تحت العرش و دون العرش و عند العرش، پوچھو مجھ علی سے عرش کے اوپر کیا ہے، عرش کے نیچے کیا ہے، عرش کے اندر کیا ہے، عرش کے باہر کیا ہے. میں علی تمہیں بتاؤں گا. سلونی اما شئتم، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، علی تمہیں بتائے گا. لہذا قرآن نے کہا کل شیء، ہم نے ہر چیز کا علم احصا کر دیا ہے، احاطہ کر دیا. کس میں؟ امام مبین میں. اب دیکھیے یقیناً آپ صاحب علم افراد ہیں، جانتے ہیں امام مبین کون ہے، لیکن آئیے میں اہل سنت کی کتابوں سے آپ کے سامنے دلیل رکھتا ہوں کہ امام مبین کون ہے. تفسیر کا نام ہے تفسیر در منصور. اہل سنت کا بہت بڑا نام علامہ جلال الدین سیوطی، بہت بڑا نام ہے.
اور کئی کتابیں ان کی آپ کو مل جائے گی، مدارس میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان کی. انہوں نے اس آیت کے ذیل میں لکھا، توجہ چاہ رہا ہوں، کہ پیغمبر اکرم کا طریقہ کار تھا کہ جب بھی کوئی آیت اترتی تھی پیغمبر اپنے اصحاب کو پڑھ کر سنا دیا کرتے تھے. جیسے ہی آیت اتری پیغمبر اکرم اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور اس آیت کو پڑھ کر سنایا. جیسے ہی آیت پڑھی کچھ افراد مجمع میں ایسے بھی تھے جن کے ماتھے پر شکن آ گئی. کہا کہ یہ کون ہے امام مبین جس میں ہر چیز کا علم ہے؟ اب اس میں 2 افراد اور بیٹھے ہوئے تھے، میں نام نہیں لیتا، آپ مزاج سے واقف ہیں. 2 افراد بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے. یہ امام مبین کون ہے جس کے بارے میں رسول اللہ بھی ابھی ارشاد فرما رہے تھے، جس کے لیے آیت اتری ہے کہ ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین میں رکھا ہے، تم جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا، تمہیں پتا ہے؟ کہا نہیں مجھے بھی نہیں پتا. کہا تو چلو رسول اللہ سے پوچھتے ہیں کہ امام مبین کون ہے. آئے رسول اللہ کے پاس اور رسول اللہ ممبر سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. آ کر رسول اللہ سے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ امام مبین کی ابھی آپ بات کر رہے تھے، یہ امام مبین ہے کون؟ اب دیکھیے آپ جانتے تہذیب کا اور ادب کا ایک تقاضا ہوتا ہے، وہ کیا کہ اگر آپ نے سوال کر لیا ہے تو کم از کم سامنے جواب دینے والا ہے اسے مہلت تو دیجیے، 2 لمحے کے لیے خاموش تو رہیے تاکہ وہ اپنے جواب کو شروع کر سکے. یہ آنے والے اتنے بد تہذیب تھے اور اتنے بے ادب تھے کہ رسول اللہ سے کہنے لگے امام مبین کون ہے، اور فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ توریت ہوگی. رسول اللہ نے کہا نہیں خبردار، اس سے مراد توریت نہیں. یا رسول اللہ پھر زبور ہونی چاہیے. رسول نے کہا نہیں زبور بھی نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ پھر انجیل ہوگی جس میں اللہ نے ہر چیز کا علم رکھا. کہا نہیں اس سے مراد انجیل بھی نہیں. کہا یا رسول اللہ قرآن ہونی چاہیے. کہا نہیں قرآن جیسی کتاب بھی امام مبین نہیں ہے، وہ کتاب مبین ہے، امام مبین نہیں ہے. یہاں امام مبین کی بات ہو رہی ہے. کہا قرآن بھی یہاں پر مراد نہیں ہے، قرآن کی بات نہیں ہو رہی. اب رسول اللہ خاموش ہو گئے اور وہ دونوں رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کب بیان فرمائیں گے. لیکن رسول اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ مسجد میں ابھی امام مبین نہیں تھا. توجہ، مسجد میں ابھی امام مبین نہیں. لیکن کچھ دیر گزری، سارے مجمع نے دیکھا مسجد کے دروازے میں وہ داخل ہوا جو علم کے شہر کا دروازہ ہے. جزاکم اللہ. اسی طریقے سے میرے ساتھ جڑے رہیے. مسجد کے دروازے میں ابو طالب کا بیٹا داخل ہوا. جیسے ہی آئے سارا مجمع امیر المومنین کی طرف دیکھ رہا ہے. امیر المومنین جیسے ہے رسول اللہ نے کہا یا علی ادنو منی، علی ذرا میرے قریب آنا. امیر المومنین کو اپنے قریب بٹھایا. علی رسول کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، رسول علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں بعض افراد کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. دونوں عبادت میں مصروف ہے. رسول علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، علی رسول کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. ابھی رسول اللہ اور امیر المومنین ایک دوسرے کی زیارت میں مصروف تھے کہ یہاں پر جو 2 سامنے بیٹھے ہوئے اشخاص تھے ان میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں جواب نہیں دیا کہ امام مبین کیا ہے. رسول اللہ نے ان کی طرف مڑ کر دیکھا، کہا شرم نہیں آتی؟ دیکھ بھی رہے ہو، پوچھ بھی رہے ہو، دیکھ بھی رہے ہو امام مبین کو، پھر پوچھ بھی رہے ہو. علی ہے جس میں اللہ نے ہر چیز کا علم بھر دیا ہے. لہذا سامعین محترم اہل سنت کے علماء نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ امام مبین سے مراد کون ہے؟ امیر المومنین کی ذات گرامی ہے. ایک اور کتاب کا حوالہ ینابیع المودہ اہل سنت کی کتاب ہے، اور اس میں امیر المومنین کے فضائل، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو جمع کیا گیا ہے. غالباً اس میں روایت موجود ہے جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے. عمار یاسر اور امیر المومنین کا ایک ساتھ گزر ہو رہا ہے. صحیح ہے. اب دیکھیے پہلے رسول اللہ نے امام مبین کا تعارف کروایا، اب امیر المومنین کی زبانی سنیے کہ امام مبین کون ہے. امیر المومنین اور جناب عمار یاسر دونوں ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. جناب عمار یاسر کی عظمت کے لیے ایک جملہ کافی ہے. وہ کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا اے عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. صحیح ہے. جنگ صفین میں جناب عمار کوئی بتا سکتا ہے ایمان کے کون سے درجے پر تھے؟ کون سے درجے پر تھے؟ 7ویں؟ پکی بات ہے 7ویں پر ہی تھے. جناب عمار 7ویں درجے پر تھے، جناب مقداد 8ویں پر، جناب ابو ذر 9ویں پر، اور جناب سلمان 10ویں درجے پر تھے. جناب عمار کا تھا 7واں درجہ. ان کی فضیلت کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. جنگ صفین کا جب موقع آیا تو امیر المومنین نے کہا اے عمار تم جا رہے ہو جنگ لڑنے کے لیے، لیکن یاد رکھنا آج واپس پلٹ کر تمہیں نہیں آنا ہے. کہا یا علی کیوں؟ کہا یاد کرو رسول اللہ نے تمہارے متعلق فرمایا تھا کہ عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. کہا وہ باغی گروہ اور کوئی نہیں، یہ جو سامنے گروہ ہے یہی باغی گروہ ہے، یہ تجھے قتل کر دے گا. جناب عمار نے شہادت کی خبر سنی، خوش ہو گئے. ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، مسکرانے لگے، اور دل میں خیال آیا ان کے. وہ کیا؟ کہ رسول اللہ نے کہا تھا عمار تیرا 7واں درجہ ہے. کہ آج علی نے شہادت کی خبر دی ہے، ابو ذر اور سلمان تک نہیں، شہادت کی وجہ سے ایمان کا درجہ بڑھتا ہے، کم از کم مقداد تک تو پہنچ جاؤں گا، 7ویں سے 8ویں تک تو آ جاؤں گا کم از کم. جیسے ہی یہ دل میں خیال آیا امیر المومنین نے کہا عمار رسول اللہ نے شہادت کو ملا کر 7واں بتایا تھا، ملا کر 7واں بتایا تھا. یہ ہے عمار یاسر. لہذا امیر المومنین کے ساتھ جا رہے ہیں. گزر ہوا وادی نمل سے. صحیح ہے. نمل کسے کہتے ہیں؟ چیونٹی کو. صحیح ہے. جناب عمار نے دیکھا ایک ساتھ بل سے جو ہے وہ کئی چیونٹیاں نکل رہی ہیں. صحیح ہے. جناب سلیمان کا بھی گزر ہوا تھا، لیکن جب جناب سلیمان گزرے تھے تو یہ چیونٹیاں اپنے اپنے بل سے باہر تھی.
لیکن جو چیونٹیوں کا سردار تھا اس نے کہا تھا اے لوگوں اپنے اپنے بلوں میں واپس چلے جاؤ، اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں واپس چلے جاؤ، کیوں؟ ایسا نہ ہو کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل کر رکھ دے۔ اور جب علی کا لشکر گزرا تھا تو چیونٹی کے سردار نے کہا تھا اپنے اپنے بلوں سے باہر آ جاؤ، کیونکہ وہ آ رہا ہے جس کے لیے رسول نے کہا تھا اس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، کہ وہ آ رہا ہے، باہر آ جاؤ۔ لہذا امیر المومنین اور جناب عمار ایک ساتھ جا رہے ہیں۔ جب اتنی ساری چیونٹیاں دیکھی تو جناب عمار نے فوراً قصیدہ پڑھا کہ سبحان من یعلم عدد ھذا النمل، فرمایا تمام تعریفیں تمام تسبیحات اس اللہ کے لیے جو ان چیونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے۔ جیسے یہ کہا امیر المومنین رکے، کہا عمار ایسے مت کہو، ایسے کہو سبحان من خلق ھذا النمل، ساری تسبیحات اس کے لیے جس نے ان چیونٹیوں کو پیدا کیا ہے۔ اب دیکھیے کوئی ہم جیسا ہوتا تو وہیں پر خاموش ہو جاتا کہ پتہ نہیں علی نے کیا کہہ دیا۔ عمار با معرفت صحابی تھا، فوراً سمجھ گئے، مڑ کر کہا مطلب یا علی آپ ان چیونٹیوں کی تعداد کو جانتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے ان چیونٹیوں کی تعداد کیا ہے؟ امیر المومنین نے کہا انی اعلم عدد ھذا النمل بل من الذکر والانثى، عمار سنو میں امام مبین ہوں، اللہ نے قرآن میں مجھے امام مبین کہا ہے، میں نہ صرف ان چیونٹیوں کی تعداد جانتا ہوں بلکہ یہ بھی جانتا ہوں ان میں سے نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں، مجھے یہ بھی پتا ہے۔ دوسرا موقع جب امیر المومنین نے خود امام مبین ہونے کا تعارف کروایا، ٹھیک ہے، ایک لقب امیر المومنین کا استعمال ہوا امام مبین، اب ایک اور لقب آپ کو بتانے لگا ہوں جو قرآن ہی میں استعمال ہوا، وہ ہے سلطان مبین۔ کیا ہے؟ سلطان مبین، صحیح ہے۔ اچھا دیکھیے سلطان کا مطلب ہوتا ہے شہنشاہ، صحیح ہے، سلطان کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا، صحیح ہے۔ ایک معنی میں بتا رہا ہوں میں آپ کو، کب کہا گیا امیر المومنین کو سلطان مبین؟ اب میں آپ کے سامنے واقعہ رکھ رہا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جب پروردگار عالم نے بھیجا کہ موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں اور جا کر تبلیغ کرو، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے توقف اختیار کیا اور کہا پالنے والے میں نے ان کا ایک بندہ قتل کر دیا ہے اور اب مجھے خوف ہے کہ کہیں میں وہاں جاؤں وہ مجھے قتل نہ کر دے، لہٰذا مجھے خوف ہے، میں اکیلا کیسا جاؤں؟ اب آپ سمجھے امیر المومنین جناب موسیٰ سے افضل کیوں ہے؟ یاد کیجئے وہ موقع کہ امیر المومنین کا آخری وقت تھا، جناب ساسا بن سوہان امیر المومنین کے پاس آئے تھے اور امیر المومنین سے کہا تھا یا علی آپ افضل ہے یا موسیٰ افضل ہے؟ کہا ساسا اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا اچھی بات نہیں ہوتا، کہا یا علی پھر بھی آپ بیان کیجئے آپ افضل یا موسیٰ افضل؟ کہا میں افضل ہوں موسیٰ سے۔ کہا کیوں یا علی آپ موسیٰ سے افضل ہے؟ کہا اللہ نے موسیٰ کو فرعون کے دربار میں بھیجا تھا لیکن موسیٰ دربار میں جانے سے گھبرا رہے تھے حالانکہ ان کا ایک بندہ مارا تھا۔ کہا میں نے کفار کے گھروں میں کسی کا چچے کو مارا تھا، کسی کا ماموں مارا تھا، کسی کے باپ کو مارا تھا، کسی کے دادا کو مارا تھا، لیکن جب رسول مجھے بھیجتے تھے مجھے کوئی خوف نہیں ہوا کرتا تھا۔ صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ اب جناب موسیٰ کو دربار میں جانا ہے فرعون کے پاس تبلیغ کے لیے، لیکن ایک دل میں خوف ہے کہ کیسے جاؤں؟ پروردگار عالم نے آیت بھیجی قرآن میں وَفِي مُوسَىٰ اِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، فرمایا موسیٰ کی نشانی ایک یہ ہے کہ ہم نے اسے فرعون کے ساتھ بھیجا، توجہ اکیلے نہیں بھیجا، سلطان مبین کے ساتھ بھیجا، صحیح ہے۔ اب علماء اسلام سے پوچھا گیا کہ سلطان مبین کون ہے، ان سے مراد کیا ہے؟ تو کہنے لگے دراصل سلطان مبین سے مراد معجزات ہے کہ جناب موسیٰ اکیلے نہیں گئے، معجزے لے کر گئے تھے۔ ایک اور آیت قرآن میں ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہم نے موسیٰ کو بھیجا اکیلے نہیں بھیجا، معجزے بھی لے کر بھیجا، سلطان مبین کے ساتھ بھیجا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا معجزے الگ ہیں، سلطان مبین الگ ہے، معجزے اور سلطان مبین کا وجود الگ الگ ہے۔ لہذا اب علماء اسلام سے پوچھا اب آپ کا کیا نظریہ ہے؟ پہلے آپ سلطان مبین معجزے کو کہہ رہے تھے، اب اللہ نے کہہ دیا معجزے بھی دیے اور سلطان مبین بھی دیا۔ کہ نہیں دراصل موسیٰ اکیلے نہیں گئے، اپنے بھائی ہارون کے ساتھ گئے تھے، تو ہارون سلطان مبین ہے۔ اللہ نے قرآن میں آیت رکھ دی ثم ارسلناہ موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، ہم نے موسیٰ کو اکیلے نہیں بھیجا، ان کے بھائی ہارون کو بھی بھیجا، معجزے کو بھی ساتھ دیا اور سلطان مبین میں دیا۔ یعنی مطلب یہ ہوا معجزے الگ ہے، ہارون الگ ہے، سلطان مبین الگ ہے۔ تو اب کیسے سمجھنا ہے یہ سلطان مبین کون ہے؟ خدا کی قسم تفسیر برہان جا کر دیکھیے، اس میں سورہ قصص کے ذیل میں علامہ ہاشم بہرانی نے اس واقعے کو لکھا کہ وہ کوئی اور نہیں، کہا کہ جیسے ہی جناب موسیٰ اور جناب ہارون دربار کے دروازے پر پہنچے، سامنے دیکھا فرعون بیٹھا ہوا ہے اور حکومت کے نشے میں دھت ہے اور غرور کے نشے میں جھوم رہا۔ جناب موسیٰ اور ہارون کے سلیے میں خردرا لباس ہے، پھٹے ہوئے جوتے ہیں، تبلیغ کرنے آئے ہیں فرعون کو، اور فرعون ہے سامنے غرور کے نشے میں۔ جناب موسیٰ اور ہارون کے دل میں خوف گزرا کہ یہ کہیں ہمیں دربار میں آنے نہ دے یا ہمیں قتل نہ کروا دے۔
روایت کے جملے ہیں از فارسن یقدمہما کا اچانک سے ایک گھوڑ سوار آیا جو ان کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا اور موسیٰ اور ہارون کو کہا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ. اب آپ ذرا سوچیے کون ہے جو موسیٰ اور ہارون کو اپنے پیچھے پیچھے چلا رہا ہے؟ کہا ہو میرے پیچھے. یہ تلوار لے کر آیا سوار. وَالسَّيْفَ بِيَدِهِ بِالذَّهَبٍ، اس کے ہاتھ میں سونے کی تلوار تھی. کیوں؟ فرعون جو تھا وہ سونے سے بڑا اتراتا تھا اور سونے سے اسے بڑا پیار تھا. وہ جو گھوڑ سوار تھا وہ اپنے ہاتھ میں سونے کی تلوار لے کر آیا. جیسے ہی دربار میں داخل ہوا فرعون کے قریب پہنچا، کہا عجب هَذِهِ الرَّجُلَيْنِ، کہا ان دونوں شخصوں کو جواب دے اور صحیح طریقے سے بات کر، یہ غرور کا نشہ اپنے چہرے سے اتار دے. وَإِلَّا لَقَتَلْتُكَ، اگر صحیح طریقے سے بات نہ کی تو میں تجھے قتل کر دوں گا. جیسے یہ کہا، روایت کے جملے ہیں فرعون چیخا اور گش کھا کر وہیں گر گیا. صحیح ہے. درباری آئے، اس کے تلووں کو آپس میں رگڑا، اسے ہوش میں لائے. جب واپس آیا تو فوراً جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھ میں آج اتنی تاب نہیں، کیونکہ میں اتنا وحشت سے خوفناک ہو گیا ہوں کہ میں آج ان دونوں سے بات نہیں کر سکتا. ان دونوں سے کہنا کل آئے، میں کل ان دونوں کو جواب دوں گا. وہ جو موسیٰ اور ہارون تھے انہوں نے فوراً اس گھوڑ سوار کو کہا حضور آپ ہے دربار میں، آپ کے ڈر میں کہہ رہا ہے کہ کل جواب دوں گا، ہو سکتا ہے کل جواب نہ دے اور کل ہمیں دربار میں گھسنے نہ دے. اس گھوڑ سوار نے کہا موسیٰ اور ہارون ڈرتے کیوں ہو؟ کل مجھے اس دربار میں آنے سے کون روکے گا؟ میں کل بھی تمہارے ساتھ ساتھ آؤں گا، کل کون ہوگا مجھے روکنے والا؟ لہٰذا سامعین محترم، فرعون نے اس کے بعد درباریوں کو بلایا، کہا تم نے میری اجازت کے بغیر اس گھوڑ سوار کو اندر کیسے آنے دیا؟ کہا ہم نے تو کسی گھوڑ سوار کو نہیں دیکھا. اب یہاں پر علامہ ہاشم بہرانی نے لکھا کہ سنو وہ گھوڑ سوار کون تھا؟ والفارس هو مثال علی ابن ابی طالب. صلی علی محمد والے. وہ کوئی گھوڑ سوار اور نہیں، فرمایا وہ علی ابن ابی طالب تھے جو جسم مثالی میں آئے تھے اور فرعون کو للکارا تھا. سلطان مبین وہ جو نبیوں کی چھپ چھپ کر مدد کرتا رہا. صحیح ہے. ایک مقام ہی ہو گیا. ایک اور مقام آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور پھر میں آ رہا ہوں اپنی منزل پر. جناب سلیمان وہ پیغمبر ہیں جنہیں پروردگار عالم نے حکومت دی تھی. سلطان مبین بتا رہا ہوں، جنہیں پروردگار عالم نے حکومت دی تھی. ہوا ان کے اختیار میں تھی، جنات ان کے اختیار میں تھے، تمام انسان ان کے اختیار میں، تمام جانور، تمام پرندے ان کے اختیار میں تھے. سب پر وہ حکومت کرتے تھے اور اس شان سے چلتے تھے کہ ان کے تخت کو جن ہوا میں لے کر پرواز کیا کرتے تھے اور پھر چلا کرتے تھے. اور صرف یہ نہیں، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پروٹوکول. صحیح ہے. پروٹوکول دیکھیے، جن تخت ہوا میں لے کر اڑ رہے ہیں اور پرندے سر پر سایہ کر کے چل رہے ہیں. پورے پرندوں کی چادر ہوتی تھی جو جناب سلیمان پر سایہ کرتی تھی. ایک دن جناب سلیمان نے محسوس کیا، وہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے دامن پر سورج کی چمک آ رہی ہے، سورج کی روشنی پڑ رہی ہے براہ راست. انہوں نے کہا، سر اٹھا کر دیکھا کہ یہ کون سا پرندہ ہے جو اپنی جگہ پر نہیں. دیکھا سارے پرندے موجود ہیں، ایک پرندے کے درمیان میں جگہ خالی ہے اور ایک پرندہ نہیں. جناب سلیمان سمجھ گئے، فوراً کہا قرآن پڑھ رہا ہوں یہ میں. کہا یہ ہدہد کہاں پر ہے؟ یہ ہدہد کیوں نہیں آیا آج؟ توجہ یار. کہا یہ ہدہد کیوں نہیں آیا آج؟ کہا لَأُعَذِّبَنَّهُ عذابًا شدیدا، کہا اب جب آئے گا تو میں اسے عذاب شدید دوں گا. او لَأُذْبِحَنَّهُ، یا اسے میں ذبح کر دوں گا. کیا کہا؟ یا میں اسے عذاب شدید دوں گا. اس سے پوچھوں گا کہاں غائب تھا. اگر اس نے جواب دیا اور اس کی رائے غیر معقول ہوئی تو اسے یا تو عذاب شدید دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا. او لَيَأْتِيَنَّ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور بچنے کی صورت یہ ہے کہ وہ سلطان مبین کی سفارش لے آئے. سلطان مبین کی سفارش کو لے آئے. اتنی دیر میں ہدہد آ گیا اور اس نے فوراً کہا کہ اے سلیمان نبی میں حاضر ہوں. کہا کہاں گیا تھا؟ جناب سلیمان اقتدار پر موجود ہے. کہاں گیا تھا؟ اگر تو نے غیر معقول رائے دی تو تجھے یا تو میں ذبح کر دوں گا یا تجھے عذاب دے دوں گا. روایت کے لفظ سنیے، وَإِنَّكَ لَن تَقْدِرَ عَلَى ذَلِكَ، اے جناب سلیمان آپ مجھے قتل کر ہی نہیں سکتے. کہا کیوں قتل نہیں کر سکتا؟ تو جناب سلیمان کے تخت حکومت سے ٹکرا رہا ہے، میری حکومت سے ٹکرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں تجھے عذاب نہیں دے سکتا، میری تجھ پر حکومت نہیں ہے کیا؟ اس نے فوراً اپنے پڑ کو بہرایا. کہا پہلے وجہ سنیے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے ذبح نہیں کر سکتے. انما مکتوب علی جرائب خط سریانت یا علی، ذرا دیکھیے میرے پڑ پر سریانی زبان میں اللہ نے لکھ دیا ہے یا علی. اب ذرا سوچئے ایک پرندے کے پر اگر یا علی لکھا ہو تو جناب سلیمان اسے ذبح نہیں کرتے. ایک مومن جس کے دل میں علی بسا ہوا ہو، صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند، اللہ صلی علی محمد جزاکم اللہ یا علی. امام مبین، سلطان مبین. یہ فقط امیر المومنین نہیں ہے، یہ امامت جب امام حسن تک منتقل ہوئی تو اب امام حسن بھی امام مبین بھی ہے، سلطان مبین بھی ہے. یعنی علم بھی رکھتے ہیں تمام تر اور تمام تر قدرت بھی رکھتے ہیں امام حسن علیہ السلام. ایک مجھے واقعہ سنانا ہے اور آپ سے جو ہے وہ پھر اجازت. امام حسن علیہ السلام جب شام پہنچے
اختیار بتا رہا ہوں. تو جو شام والا تھا وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ دیکھو آج میں نے اپنے دربار میں ابو تراب کے بیٹے کو بلایا ہے. دیکھو جب وہ آ جائے نا تو تمہارا ایک ہی کام ہے، وہ کام یہ ہے کہ تم سب کو اپنے اپنے باپ داداؤں کی تعریف کرنی ہے اور اپنے باپ داداؤں کی دولت کا تذکرہ کرنا ہے. تو درباریوں نے پوچھا اس سے کیا ہوگا اگر ہم اپنے باپ دادا کی دولتیں بتائیں گے کہ ہمارے باپ دادا کے پاس اتنی دولت ہے، اس سے ہونے کیا والا ہے؟ کہا اس سے ہوگا یہ کہ امام حسن کو نعوذ باللہ شرمندگی ہوگی. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ ان کا بابا مٹی پر بیٹھا کرتا ہے اور تمہارے بابا کے پاس اتنی دولت ہے، جب تم فخر کرو گے تو انہیں شرمندگی ہوگی کہ میرا بابا تو مٹی پر بیٹھا کرتا ہے. انہیں یہ نہیں پتا تھا مٹی پر بیٹھتا ہے لیکن کائنات کا نظام چلا رہا ہے. لہذا کہا کہ تم سب ان کے سامنے اپنی اپنی دولت کا تذکرہ کرنا. تھوڑا سا بیدار ہو کر سنیے. لہذا امام حسن علیہ السلام آئے دربار میں. جیسے ہی آئے اور مولا میز پر جا کر بیٹھے تو ایک شخص نے کہا کہ میرے باپ دادا کے پاس اتنی دولت ہے. امام حسن سنتے رہے. ایک نے کہا میرے باپ دادا کی اتنی جائیدادیں ہیں، اتنی زمینیں ہیں. ایک نے ایک جملہ کہا یا ابن ابی تراب انا خیر من کا، کہا ابو تراب کے بیٹے میں آپ سے بہتر ہوں. صحیح، انا خیر من کا. یہ ہم بھی آپس میں کہہ دیتے ہیں کبھی. بالفرض میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہوتا ہے نا بعض دو لوگ ایک ہی شعبے سے ہیں، ایک کلاس میں پڑھ رہے ہیں، بالفرض ایک شعبے میں کام کرتے ہیں، تو کبھی کبھار تقابل کے لحاظ سے، کمپیریزن کے لحاظ سے ایک دوسرے سے کہہ دیتا ہے بھائی میں تم سے بہتر ہوں اس معاملے میں. صحیح ہے، تو دوسرا خاموش نہیں بیٹھتا، دوسرا فوراً کہتا ہے بھائی میں تم سے بہتر ہوں. صحیح ہے. خدا کی قسم ایسا جواب امامت ہی دے سکتی تھی. اس نے جیسے ہی کہا میں آپ سے بہتر ہوں، امام نے کہا اعوذ باللہ ان اقول انا خیر منک، اللہ سے پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے کہنا پڑے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. کہ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس وقت سے کہ مجھے کہنا پڑے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. اب جیسے ہی سارے کے سارے خاموش ہوئے تو امام حسن علیہ السلام نے وہاں ایک مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا. صحیح ہے. اب امام حسن علیہ السلام نے کہا تم تو اپنا اپنا اختیار بتا چکے، اب میرا اختیار سنو. امام نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمد کی پروردگار عالم کی، اور بیان کیا یا اہل الشام واللہ الذی لا الہ الا هو لو كنت على هذا المقام حولا فحولا فاذكر ما آتاني الله من فضل لم اوصي نحن زين الجنان وحجج الرحمن اتفتخر هؤلاء بالآباء والاجداد انا ابن الامجاد ورزي ذات السداد والله لو شئت لجعلت العراق الشام والشام عراق والرجل الامرأة والامرأة رجلا فقام الرجل من الخضار وقال يا ابن ابي تراب من يقدر على ذلك فنظر الامام اليه شزرا وقال اما تستهين ان تقضي بين الرجال. ایک دفعہ اپنے جاگنے کے لیے صلوات پڑھ دیں. اللہ صلی علی محمد وعلہ. ہاں ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں مل کر آواز بلند. اللہ صلی علی محمد. ہاں ایک بار پھر صلوات پڑھیں مل کر. اللہ صلی علی محمد وعلہ. جزاک اللہ. امام حسن علیہ السلام کی جب باری آئی، امام حسن علیہ السلام نے مختصر سا خطبہ دیا. فرمایا یا اہل الشام، اے شام کے لوگوں، واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں. اب وہ کیا کر رہے تھے؟ اپنے باپ دادا کے فضائل بیان کر رہے تھے. امام نے قسم کھا کر بیان کیا لو کنت علی ھذا المقام حولا فحولا، فرمایا میں حسن ابن علی اگر اس مقام پر کھڑا ہو جاؤں، ایک دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، سال کے لیے نہیں، 2 سال کے لیے نہیں، کہ حولن فحولن، سال ہا سال کھڑا ہو جاؤں اور کیا کروں؟ فاذکر ما آتانی اللہ من فضل، اور ان فضیلتوں کا ذکر کروں جو اللہ نے ہم آل محمد کو عطا کی ہے. ان فضیلتوں کو خالی پڑھتا رہوں، لم سے فضیلتیں اتنی ہیں وقت ختم ہو جائے گا، فضیلتیں ختم نہیں ہوگی. پھر فرمایا نحن زین الجنان، فرمایا ہم عام لوگ نہیں، ہم جنت کی زینتیں ہیں. آپ جانتے ہیں روایت کے جملے ہیں، جب پروردگار عالم نے جنت کو خلق کیا تھا اور جہنم کو خلق کیا تو جنت نے پروردگار عالم سے شکوہ کیا تھا. صحیح ہے. کیا شکوہ کیا تھا؟ پالنے والے یہ نا انصافی ہے. پروردگار عالم نے کہا کیا؟ کہا پالنے والے مجھ میں سارے جو لوگ آئیں گے وہ کمزور، ضعیف، فقیر، زمین پر بیٹھنے والے، مسکین، اس طریقے سے لوگ آئیں گے، زیادہ تر یہ لوگ ہوں گے. کہا لیکن جو میری ہمسائی ہے جہنم، اس میں سارے بڑے بڑے لوگ، امیر، بڑے بڑے جو ہے وہ سواریوں پر گھومنے والے، بڑے بڑے مولوی جو در اہل بیت سے دور ہیں، وہ سارے کے سارے ہمسائے میں جائیں گے. پالنے والے کی انصاف تو نہیں ہے، مجھ میں سارے کمزور لوگ آ رہے ہیں، مجھ میں سارے فقیر لوگ آ رہے ہیں، لیکن جو میری ہمسائی ہے اس میں سارے امیر لوگ اور بڑے بڑے لوگ جا رہے ہیں. میرے پاس بھی تو کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس سے میں فخر کر سکوں. پروردگار عالم نے کہا لقد زینتک بالحسن والحسین، جا میں نے تجھے حسن اور حسین دے دیے، جا میں نے تجھے حسن اور حسین دے دیے. روایت میں اس وقت جنت ایسے شرمانے لگی جیسے دلہن اپنے نئے جوڑے میں شرماتی ہے. صحیح ہے. روایت کے جملے لقد زینتک بالحسن والحسین، جا میں نے تجھے حسن اور حسین سے زینت دی. نحن زین الجنان، ہم
کون ہیں؟ ہم جنت کی زینتیں ہیں. وہ حجج الرحمان، ہم رحمان کی حجتیں ہیں. اتفتخر ہؤلاء بالآباء والاجداد، فرمایا تم اپنے ان باپ داداؤں پر فخر کر رہے ہو. انا ابن الامجاد، فرمایا سنو میں کون ہوں؟ میں مجید لوگوں کا بیٹا ہوں. مجید کہتے ہیں بزرگ کو، تین ہی چیزیں مجید ہے، ایک اللہ کا عرش مجید، ایک اللہ کا قرآن مجید، ایک ابو طالب کا خاندان مجید. بس یہ تین چیزیں مجید ہے. کہ انا ابن الامجاد، فرمایا میں مجید لوگوں کا بیٹا ہوں. وہ رضی و ذات السداد، فرمایا ہم عام لوگ نہیں، فرمایا ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے صداقت کا شیر پیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد امام نے اپنا اختیار دکھایا، ولایت تکوینی. واللہ، خدا کی قسم، لو شئتو، اگر میں چاہوں، خدا کی قسم اگر میں چاہوں، لجعلت العراق شام والشام عراقا، تو میں شام کو عراق بنا دوں گا، عراق کو شام بنا دوں گا اگر میں چاہوں. اور فرمایا والرجل الامرات والامرات رجلا، فرمایا اگر میں چاہوں تو مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں اگر میں چاہوں. فقام الرجل من الحزار، مجمع سے ایک بندہ اٹھا، نہیں بد نصیب اٹھا. فقام الرجل من الحزار، بد نصیب اٹھا. وقال، اور اس نے فوراً کہا، یا ابن ابی تراب، او ابو تراب کے بیٹے، من یقدر علی ذلک، کون ہے جو اس پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا بڑی بڑی باتیں لگائی ہوئی ہے، شام کو عراق کر دوں گا، عراق کو شام کر دوں گا، مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں. امام نے کچھ کہا نہیں. فنظر الامام الیہ شجرا، امام نے اسے گھور کر دیکھا، صرف گھور کر دیکھا. اور ایک جملہ کا وقال، اور امام نے کہا اما تستحینو ان تقضی بین الرجال، ارے تجھے مردوں کے مجمع میں بیٹھتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے؟ مردوں کے مجمع میں بیٹھتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے تجھے؟ جیسے ہی امام نے کہا تو وہ اب تک جو بول رہا تھا وہ اٹھی وہاں سے اور دربار سے جانے لگی روتے روتے. اب جو تخت پر بیٹھا تھا اس نے ایک جملہ کہا، لقد اہنتنی وفضحتنی فی مقعدی ومجلسی. اور ابو تراب کے بیٹے، علی کے بیٹے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ میری بیٹھک میں آ کر میری ہی توہین کر رہے ہیں، مجھے ہی ذلیل کر رہے ہیں، میری ہی اہانت کرتے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اب ایک لفظ سمجھانا ہے اور بات ختم ہو گئی. دیکھیے اردو زبان میں اگر دو لوگ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں تو وہ جھگڑے کے درمیان جو ہے وہ بالفرض کہتے ہیں چلو آگے. صحیح ہے، ابھی میں بڑا ممبر کے لحاظ سے تمیز سے کہہ رہا ہوں، ورنہ کیا کیا کہتے ہیں آپ کو پتا ہے. بالفرض جو ہے وہ کہتے ہیں چلو آگے. صحیح ہے. اب مرد میں جھگڑا ہو تو وہ بھی کہتے ہیں چلو، عورتیں جھگڑا کریں وہ بھی کیا کہتی ہے؟ چلو آگے. صحیح ہے. تو مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی لفظ ہے، کیونکہ اردو زبان میں اتنی وسعت نہیں ہے، لہذا دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے. لیکن عربی زبان فصیح و بلیغ زبان ہے، اس میں بڑی وسعت پائی جاتی ہے، اس میں دونوں کے لیے الگ الگ لفظ ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر دو مرد آپس میں جھگڑا کریں اور وہ دوسرے کو کہے چلو آگے تو کہیں گے سر. کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ سر. لیکن اگر دو عورتیں آپس میں جھگڑا کرے تو کہیں گے سیری. کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ بس یہ لفظ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. اس نے جیسے ہی کہا کہ آپ نے میرے دربار میں آ کر، میری بیٹھک میں آ کر میری توہین کی، مجھے ذلیل کیا، امام نے کہا ان العرش سریری، فرمایا عرش ہمارا تخت و تاج ہے. فرمایا تیرا تخت یہ معمولی ہے، چار پائے والا، تیری حکومت یہی تک ہے، ہم عرش پر بیٹھنے والے ہیں، ہمارا عرش تخت و تاج ہے. والاحمد ضمیری، احمد میرے ضمیر کا نام ہے. وعلی امیری، علی میرا امیر ہے. والحسین وزیری، حسین میرا وزیر ہے. وجبرائیل فقیری، جبرائیل میرا فقیر ہے. ان شئتا کل کا سیری، خاموش ہو جا، اگر تو چاہے تو تجھے بھی کہہ دوں سیری. صلوات پڑھ دیں ایک دفعہ مل کر باہو حاضر بلند. اللہم صلی علی یا علی بے شمار. اللہم صلی علی. بس سامعین محترم، تماموں کی بات میری. امام حسن علیہ السلام ایک اختیار میں نے آپ کو بتایا فقط اور فقط، لیکن آج آپ کو کئی ایسے نادان افراد ہمارے شیعوں میں ملیں گے جو امام حسن علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. صحیح ہے. ایک فارمولا اور ایک قانون اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے ہمیشہ کے لیے کہ امام چاہے جو بھی کرے وہ ٹھیک ہوتا ہے. بس امام کا کرنا، امام کا کہنا حجت ہے. وہ جو چاہے ٹھیک کرتا ہے، جیسا کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے. ہم کوئی نہیں ہوتے اس کے فعل پر اعتراض کرنے والے، نہ اس کے قول پر اعتراض کرتے ہیں، نہ اس کے فعل پر اعتراض کر سکتے ہیں، ہماری اوقات ہی نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن آپ کو آج کئی افراد ملیں گے، اتنی عقل والے افراد جو امام حسن علیہ السلام کی صلح پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آئیں گے. امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی؟ بھائی پہلے تو آپ اپنا قد ناپیے. آپ کا قد کیا ہے کہ آپ امام کے مطابق سوال کریں کہ امام کو صلح کیوں کرنی چاہیے تھی، امام نے صلح کیوں کی؟ یاد رکھیے رسول اللہ نے فرمایا الحسن والحسین امامان،
فرمایا حسن اور حسین دونوں امام ہے، کاما او قعدا، فرمایا چاہے دونوں کھڑے ہو جائے چاہے دونوں بیٹھ جائے، یہاں کھڑے ہونے سے مراد جنگ ہے، صحیح ہے، اور بیٹھنے سے مراد صلح ہے، لہذا رسول اللہ نے فرمایا چاہے صلح کریں چاہے جنگ کریں، دونوں امام ہیں، امام کا فعل حجت ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اگر امام حسن علیہ السلام امام حسین کی جگہ ہوتے تو جنگ کرتے، امام حسین اگر امام حسن کی جگہ ہوتے تو صلح کرتے، بلکہ کوئی بھی امام کسی بھی امام کے دور میں ہوتا وہی کرتا جو پہلے امام نے کیا ہے، صحیح ہے، امام کے فعل پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ تو آج کل کچھ لوگ صلح پر اعتراض کرتے ہیں، صحیح ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پوری صلح کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کروں گا، امام حسن علیہ السلام کے صلح کی کیا وجہ تھی، کیوں امام نے صلح کی، کس شرائط پر صلح کی، اور اس کا نتیجہ بعد میں کیا ہوا، انشاءاللہ اگر موقع ملا بشرط زندگی بتائی دے محمد و آل محمد انشاءاللہ عرض کروں گا کبھی۔ امام کی صلح پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ امام جو بھی کرے وہ پروردگار عالم کی جانب سے کرتا ہے، اس کی مشیت کے تحت کرتا ہے، خدا نہ خواستہ کہیں یہ بات نہیں کہ امام حسن علیہ السلام جنگجو نہیں تھے یا امام حسن علیہ السلام کو جنگ نہیں آتی تھی، یہ جملے اغیار استعمال کرتے ہیں، یہ اپنے جملے نہیں ہیں، یہ اغیار کے جملے جو ہمارے اندر آ گئے کہ امام حسن علیہ السلام کو نعوذ باللہ جنگ نہیں آتی تھی یا وہ جنگجو نہیں تھے۔ ان کے لیے ایک ہی فکرہ کافی ہے امام حسن علیہ السلام کی بہادری کے لیے، اکثر کہتا ہوں ایک فکرہ، ائمہ علیہ السلام سلامت رہیے آپ، ائمہ علیہ السلام میں ان کو ہٹا دیا جائے تو پورے خانوادہ اہل بیت میں سب سے شجاع کون ہے؟ کون ہے شجاع؟ امام حسن نہیں بھائی، اماموں کو ہٹا کر بول رہا ہوں، ہاں جناب عباس۔ امام حسن علیہ السلام کی شجاعت کے لیے ہی کافی ہے کہ جناب عباس کہتے ہیں مجھے تلوار چلانا میرے بھائی حسن نے سکھایا، مجھے نیزے چلانا میرے بھائی حسن نے سکھایا، مجھے تیر چلانا میرے بھائی حسن نے سکھایا، صحیح ہے۔ اب آپ جانتے ہیں جناب عباس کی شجاعت کیا ہے، آپ کے سامنے خطبہ پیش کر چکا ہوں، جناب عباس کی شجاعت کیا ہے، ایک لقب جو ہے وہ ایک مجلس میں عرض کر چکا ہوں، بطل القمی، صحیح ہے، کیا مطلب تھا اس کا؟ جزاکم اللہ، القما کا پہلوان، اور بطل میں نے آپ کو بتایا تھا ایک خاص پہلوان کو کہتے ہیں، کس پہلوان کو کہتے تھے؟ اس پہلوان کو کہتے تھے جو ہزار لشکر سے اکیلا لڑتا تھا، اس کو کہتے ہیں بطل، یہ جناب عباس کا لقب ہے۔ اسے کہا جاتا ہے بطل جو اکیلا ہزار کے لشکر سے لڑے، اسے کہا جاتا ہے جو گزرتے ہوئے تیر کو 2 انگلیوں سے روک لے، اسے کہتے ہیں بطل۔ اسے کہا جاتا ہے بطل جو اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے جب دوڑائے اور لشکر کے اوپر سے گزرے تو جتنا لشکر نیچے سے گزرا ان کے سر تنوں پہ نہیں رہتے تھے، اس کو کہتے ہیں بطل، صحیح ہے۔ اور یہ جناب عباس کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے جنگ کے تمام تر رموز کس نے سکھائے؟ میرے بھیا حسن نے سکھائے، صحیح ہے۔ جناب عباس نے جو جنگ سیکھی ہے امیر المؤمنین سے، امام حسن سے، امام حسین سے، اور ایک نام جو علماء نے ذکر کیا جناب مسلم ابن عقیل سے، صحیح ہے، ان سے جنگ کے رموز سیکھے۔ اب آپ سوچیے امام حسن علیہ السلام کی شجاعت کتنی ہوگی کہ عباس کہہ رہے ہیں کہ میں نے تلوار چلانا، یہ جتنے جنگ کے رموز ہیں وہ حسن ابن علی سے سیکھے، صحیح ہے۔ ایک بات سنیے اور پھر اجازت۔ امام حسن علیہ السلام ممبر پر بیٹھے، مسجد نبوی ہے، سامنے مجمع بیٹھا ہوا ہے، دائیں طرف امام حسین علیہ السلام کھڑے، بائیں طرف جناب عباس کھڑے، صحیح ہے۔ کتنا شاندار منظر ہے، ممبر پر حسن ہے، دائیں حسین ہے، بائیں عباس ہے، صحیح ہے، اور امام حسن علیہ السلام بات کر رہے ہیں، یہ ہے احترام امامت، صحیح ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی احترام امامت کیا ہے اپنی زندگی میں۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، جب ایک وقت میں 2 حجتیں آ جاتی ہیں، صحیح ہے، تو ایک خاموش رہتی ہے ایک بولتی ہے، صحیح ہے۔ جب تک رسول اللہ تھے رسول بولتے تھے، امیر المومنین نے رسول اللہ کی زندگی میں سلونی کا دعویٰ نہیں کیا کیونکہ رسول موجود تھے، لیکن رسول جب چلے گئے اب امیر المومنین بولتے ہیں، امام حسن خاموش رہتے، اور جب امام علی چلے گئے تو اب امام حسن بولتے ہیں، امام حسین خاموش رہتے ہیں، صحیح ہے۔ ایک حجت بولتی ہے ایک حجت خاموش رہتی ہے، یہ طریقہ کار ہوتا ہے، یہ احترام امامت ہوا کرتا ہے، صحیح ہے۔ بلکہ ایک اور آپ کو سنا دوں، ایک شخص آیا، ایک شخص کے پاس مانگنے، اب ممبر سے میں نام نہیں دے رہا اس کے پاس مانگنے کے لیے آیا، مجھے جو ہے وہ کچھ عطا کر دیجیے، اس نے اسے 4 درہم دیے، صحیح ہے۔ اس نے فوراً کہا کہ 4 درہم میں کوئی گزارا ہوتا ہے، اور یہ آج کے زمانے کے حساب سے ناقص ہے، یہ میرے جو ہے وہ کام نہیں آئیں گے کسی کا۔ دیکھو یہ ہم اتنی ہی سخاوت کر سکتے ہیں، 4-5 درہم دے سکتے ہیں، اگر تمہیں زیادہ چاہیے نا تو اس کے پاس چلے جاؤ، مسجد کے باہر کھڑا ہوگا، لوگوں نے اسے گھیرے میں لیا ہوگا، وہ لوگوں کو عطا کر رہا ہوگا، جاؤ اس کے پاس۔ وہ شخص کہتا ہے میں آیا مسجد کے باہر، دیکھا لوگوں نے امام حسن کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور امام حسن سب کو عطا کر رہے ہیں، صحیح ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی سخاوت سب کے ذہن میں، کریم اہل بیت کہا جاتا ہے امام حسن علیہ السلام کو، صحیح ہے۔ کریم وہ ہوتا ہے جو خود نہیں کھاتا دوسروں کو کھلاتا ہے، اسے کہتے ہیں کریم اہل بیت، امام حسن علیہ السلام کا لقب ہے، صحیح ہے۔ اپنے غلاموں کو مولا آزاد کر کے باغ عطا کر دیا کرتے تھے، اتنی مولا نے سخاوت دکھائی۔ تو مولا کے پاس آیا، امام حسن علیہ السلام نے پہلا سوال کیا، کس لیے ضرورت ہے اتنے درہم کی؟ کہا مولا قرضہ ہے۔ اچھا، امام حسن نے عطا کر دیے 40 درہم، صحیح ہے، یا ایک روایت کے مطابق 80 درہم جو ہے وہ مولا نے عطا کیے، اسے دے دیے۔ اس نے دیکھا سامنے امام حسین کھڑے ہوئے ہیں، صحیح ہے، احترام امامت، امام حسین کھڑے، دوڑ کر آیا امام حسین کے پاس، کہا فرزند رسول آپ بھی عطا کر دیجیے۔ کہا میرے بھائی نے کتنے عطا کیے؟ کہا 80۔ امام نے اپنے پاس سے 70 نکال کر دیے۔ کہا مولا آپ 90 بھی تو دے سکتے تھے۔ کہا نہیں، بڑے بھائی نے 80 دیے تو میں بڑے بھائی کے احترام میں 70 دے رہا ہوں، کم دوں گا، صحیح ہے، احترام امامت۔
خیر اس روایت پہ آؤں. حسن ابن علی ممبر پر ہے, ایک طرف امام حسین ہے, ایک طرف جناب عباس ہے. امام حسن خطبہ دے رہے ہیں, درمیان سے ایک شخص اٹھا جس کا نام ہے خالد بن ولید. صحیح ہے, جسے اہل سنت کے یہاں سیف اللہ کہتے ہیں, اللہ کی تلوار. صحیح ہے, ابھی آپ دیکھیے اللہ کی تلوار کا نتیجہ. صحیح, یہ ہے خالد بن ولید جسے سیف اللہ کہا جاتا ہے. یہ جناب اٹھ گئے, درمیان میں امام حسن علیہ السلام کے خطبے کو قطع کیا, قطع کلامی کی, امام حسن علیہ السلام کی ایک طریقے سے توہین کی. امام حسن علیہ السلام نے امام حسین کو دیکھا, یہ اشاروں میں باتیں ہو رہی ہیں. امام حسن نے امام حسین کو دیکھا, امام حسین نے جناب عباس کو دیکھا. جناب عباس فوراً آگے بڑھے اور خالد بن ولید کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اسے گھسیٹنا شروع کیا, اور مسجد سے لیتے گھسیٹ رہے تھے مسجد میں, اور کہہ رہے تھے یہ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, یہاں پر تجھے کچھ نہیں کروں گا, باہر چل, پھر وہی مزہ چکاؤں گا جو بھائیوں نے سکھایا ہے, باہر چل ذرا میرے ساتھ. اور اسے گھسیٹے جا رہے تھے, ایک ایک کو ہاتھ لگاتا جا رہا ہے کہ کوئی مجھے عباس کے پنجے سے چھڑا دے. اب سمجھ میں آئے, بڑے بڑے سیف اللہ بنے پھرتے ہیں, عباس کے پنجے میں نہ آئے تو اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتے ہیں. لہذا جناب عباس انہیں گھسیٹ رہے ہیں, اور حالانکہ جناب عباس کی عمر مبارک کتنی ہے, کم ہے عمر مبارک, اور وہ پتہ نہیں کتنے سال کے جو ہے وہ بڈھے ہوں گے. اب جو ہے وہ ان کو گھسیٹا جا رہا ہے اور ان کو کھینچا جا رہا ہے. اب وہ ایک ایک کو ہاتھ لگا رہے ہیں اور ایک کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے عباس سے بچاؤ. اب کسی نے کہا ضرورت کہ عباس کے آگے بولے, تو اب کسی نے امام حسین علیہ السلام سے کہا آپ عباس کو کہیے. امام حسین نے کہا حکم میرے بھائی نے دیا ہے, بھائی کا حکم تھا, بھائی کہے گا تو معاملہ حل ہوگا. خالد بن ولید نے امام حسن علیہ السلام سے کہا, ایک جملہ کہا, اور امام حسن علیہ السلام نے جناب عباس کو کہا عباس چھوڑ دو اسے, چھوڑ دیا فوراً. وہ جملہ کیا تھا؟ جملہ یہ تھا, خالد بن ولید نے کہا امام حسن علیہ السلام کو پہلے کیا, امام حسن علیہ السلام نے کوئی توجہ نہیں دی. دوسرا جب جملہ کہا امام حسن علیہ السلام نے کہا عباس چھوڑ دو. کیا جملہ تھا؟ کہا اے مولا آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ, مجھے چھڑوا دیجیے. جہاں ماں کا نام آیا امام حسن علیہ السلام نے فوراً چھوڑ دیا, کیونکہ امام حسن علیہ السلام تمام ائمہ کی بارگاہ میں, جناب فاطمہ کا وسیلہ انتہائی اہم ہے تمام ائمہ کی بارگاہ میں, لیکن امام حسن علیہ السلام کو اپنی مادر گرامی سے خاص عقیدت تھی. آپ جانتے ہیں امام حسن علیہ السلام جب کسی شخص کو دیکھتے تھے نا, میں نام نہیں لے رہا, کسی شخص کو دیکھتے تھے نا تو اس کو دیکھ کر فوراً اپنا چہرہ گھما کر دیوار کی طرف دیکھ کر رونے لگتے تھے. وہ کوئی پوچھتا تھا مولا آپ کیوں اس کی طرف چہرہ دیکھ کر دیوار کی طرف کر لیتے ہیں؟ اس نے میری ماں کو ایسا تماچا مارا تھا کہ میری ماں کے چہرے سے خون جاری ہو گیا تھا. امام حسن علیہ السلام کو اپنی ماں سے بڑی عقیدت ہے. امام حسن علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا آپ کی ماں کی شہادت کو اتنا عرصہ گزر گیا ہے, لیکن مولا میں ابھی بھی دیکھتا ہوں جب کبھی آپ کی ماں کا تذکرہ آتا ہے نا آپ اپنی ماں کی تذکرہ کو یاد کر کے بہت روتے ہیں. مولا میں نے دیکھا ہے حسین بھی اتنا نہیں روتے جتنا آپ روتے ہیں. امام حسن علیہ السلام نے ایک جملہ کہا جو میں نے دیکھا ہے وہ حسین نے نہیں دیکھا ہے, جو میں نے دیکھا ہے وہ حسین نے نہیں دیکھا. اداداروں اپنی صداؤں کو بلند کیجیے گا, آج رونے میں تکلف نہ کیجیے گا. ایک جملہ کہتا ہوں, روزانہ فاطمہ کو حسین کا پرسہ دیتے, آج فاطمہ حسن کا پرسہ لینے آئی ہے, آج رومال لے کر آئی ہے, دیکھ رہی ہے کہ کون میرے بیٹے حسن پر ہوتا ہے. یقین جانیے امام حسن کے مصائب معمولی نہیں, خدا کی قسم اگر تصور کرے آپ کے آنسو نہیں رکیں گے. لہذا سامعین محترم ایک روایت سنیے, امام حسن علیہ السلام ایک ذاکر کے خواب میں آئے اور اس ذاکر سے کہا ہے ذاکر تو میرے سب مصائب پڑھتا ہے لیکن میری سخت مصیبت نہیں پڑھتا ہے, تو میرے سخت مصائب کو کیوں بیان نہیں کرتا؟ ذاکر نے ہاتھوں کو جوڑا, مولا آپ کے سخت مصائب کون سے ہیں؟ مولا میں یہ بھی پڑھتا ہوں کہ آپ کو زہر 7 مرتبہ دیا گیا. مولا میں یہ بھی پڑھتا ہوں جب آپ کو زہر دیا گیا آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے تھے. مولا میں یہ بھی پڑھتا ہوں پہلا جنازہ تو گھر سے چلا جو گھر دوبارہ لوٹ کر آیا ہے. مولا میں یہ بھی پڑھتا ہوں آپ کے جنازے پر تیر لگے تھے. مولا میں یہ سارے مصائب پڑھتا ہوں. امام حسن نے کہا ہے ذاکر اے میرے چاہنے والے, اے میرے ماننے والے, یہ سارے میرے مصائب ہیں لیکن میری سخت مصیبت نہیں ہے. اس نے ہاتھوں کو جوڑا, کہا مولا پھر آپ کے سخت مصائب کیا ہے؟ امام حسن نے کہا مدینہ شہر تھا, شہر کی ایک گلی تھی, گلی کا ایک دروازہ تھا. ارے مسلمان بے حیا امت, دروازے پر لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے, دروازے کو آگ لگا دیے, ارے دروازے کو دھکا دیا, میری ماں دروازے کے پیچھے موجود تھی, ارے میں سارا منظر دیکھ رہا تھا, میری ماں کا پہلو شکستہ ہو گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ زہرا. ادادارو آپ نے اتنا آسانی سے سن لیا, خدا کی قسم مجھے سمجھ نہیں آتا. اگر کسی کا پہلو شکستہ ہو جائے نا, کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائے نا, اس کے لیے سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے. اندر جاتی ہوئی سانس مشکل سے جاتی ہے, باہر آتی ہوئی سانس میں تکلیف ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں نا, ایک ذاکر نے مصائب پڑھے اور مصائب میں ایک جملہ پڑھا,
کہا کہ جناب فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی اور وہ 75 دن تک اپنے بابا کے پاس زندہ رہی۔ جانتے ہیں جب مجلس ختم ہو گئی نا، لوگوں نے دیکھا ایک شخص ہے جو بیٹھ کر کونے میں رو رہا ہے، ماتم ہو رہا تھا وہ بندہ رو رہا تھا، ماتم کے بعد زیارت ہوئی وہ بندہ رو رہا تھا، زیارت کے بعد کھانا ہو گیا، تبرک ہو گیا، لیکن وہ بندہ بیٹھ کر چیخے مار کر رو رہا ہے۔ ذاکر کا بڑا دل رویا، ذاکر آیا اور اس سے پوچھا کیا بات ہے میرے بھائی، تو ایسے کیوں رو رہا ہے، کون سا جملہ تیرے دل پر لگ گیا؟ کہ میں پیشے سے ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں اگر جسم کی کوئی ہڈی بھی ٹوٹ جائے وہ جڑ جایا کرتی ہے، لیکن اگر کسی کی پسلی ٹوٹ جائے ارے وہ پسلی نہیں جڑا کرتی۔ اللہ جانے رسول کی بیٹی 75 دنوں تک کیسے سانس لیتی رہی ہوگی۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا، جن کی آنکھوں میں آنسو ہے خدا ان آنسوؤں کو رومال جناب سیدہ میں جگا دے، ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے۔ عزاداروں رونے میں تکلف نہ کیجیے گا، اور جنہیں رونا نہیں آتا نا معذرت کے ساتھ اپنے چہروں کو جھکا لے اور شہزادی سے دو آنسوؤں کو بھیک مانگے۔ بس عزاداروں جناب سیدہ کس حال میں ہے؟ بستر پر ہے، پہلو شکستہ ہے، پسلیاں ٹوٹ چکی ہے، چہرہ زخمی ہے، ماتھے پر جناب سیدہ نے کپڑا باندھا ہوا ہے۔ عزادارہ جانتے ہیں امیر المومنین آئے، آخری وقت جناب سیدہ کا، امیر المومنین آئے، امیر المومنین کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، جناب سیدہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، نہیں عزادارو اپنا ٹوٹا ہوا ہاتھ بڑھایا، علی کی آنسو کو لیا اور اپنے پہلو پر کبھی ملتی ہے، کبھی زخمی سینے پر ملتی ہے، کبھی اپنے چہرے پر لگاتی ہے۔ امیر المومنین نے کہا اے زہرا آپ نے یہ کیا کیا؟ کہا میرے بابا کی حدیث ہے مظلوم کے آنسو بیماروں کے لیے شفا ہوتے ہیں، یا علی تو سب سے بڑا مظلوم ہے، تیری زہرا بیمار ہے۔ بس عزاداروں امیر المومنین کو وصیت کی، اس کے بعد کہا میرے بچوں کو بھیجنا، حسنین سے وصیت کی، اور اب کہا ذرا میری زینب کو بھیجنا۔ عزاداروں جناب زینب آئی، سنیے گا میں متصل ہو گیا امام حسن کے وسائل سے، آئی جناب زینب، کہا میری بچی زینب ذرا وہ صندوق تو اٹھا کر لے آنا۔ جناب زینب گئی صندوق اٹھا کر لے آئی، کہا کھولو، اس کو کھولا، کہا کہ اس میں کیا ہے؟ کہا مادر گرامی اس میں کفن کے ٹکڑے ہیں۔ کہا زینب جب تمہارے نانا اس دنیا سے گئے تھے نا اللہ نے جنت سے 5 کفن بھیجے تھے، کہا دیکھو ایک تمہارے نانا کو مل گیا۔ کہا مادر گرامی یہ 4 کفن آپ جانتے ہیں نا یہ کفن کی ذمہ داری گھر کی عورتوں کی ہوتی ہے، مرد آتے ہیں عورتوں سے کفن مانگتے ہیں، ذرا سوچیے زینب کبریٰ کی ابھی عمر ہی کیا ہے اور ان کو کفن کی ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ کہا مادر گرامی یہ 4 کفن ہے۔ کہا ابھی کچھ دنوں بعد بابا علی میرا کفن مانگیں گے، وہ میرا کفن ہے جو جنت سے آیا ہے۔ کہا اماں دوسرا کفن؟ کہا یہ بھیا حسن تم سے مانگیں گے، یہ تمہارے بابا علی کا کفن ہے۔ کہا اماں یہ تیسرا کفن؟ کہا یہ حسین لینے آئیں گے، یہ تمہارے بھیا حسن کا کفن ہے۔ عزاداروں جو پہنچ گئے ہیں انہیں میرا سلام ہے۔ کہا اور یہ چوتھا کفن؟ کہا یہ بھی تمہارے بھیا حسن کا ہے۔ عزاداروں بس یہ سننا تھا، جناب زینب کا دل ضرب گیا۔ کہا اماں نانا کا کفن بھی آیا، آپ کا کفن بھی آیا، بھیا حسن کے 2 کفن آئے، اماں میرے حسین کا کیا قصور تھا؟ جناب سیدہ نے کہا اے زینب میرے حسن کو 2 کفن ملیں گے، ارے میرا حسین کربلا میں بے گوروں کو مل جائے گا۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا، شہزادی کوئی غم نہ دے، یہی حق ہے، اپنی صداؤں کو بلند کرتے ہیں۔ عزاداروں تابوت آنا ہے، تابوت کا استقبال ہوتے ہوئے کرنا ہے آپ نے۔ بس عزاداروں آپ جانتے نا پنجتن کے جنازوں کا کیا حال ہوا ہے، امت نے کیا حال کیا؟ رسول اللہ کے جنازے میں صرف 11 لوگ تھے، صرف 11 لوگ شریک ہوئے۔ امت نے بڑا شکوہ کیا کہ ہمیں اہل بیت نے رسول کے جنازے میں نہیں بلایا۔ دوسرا جنازہ 95 دن بعد رسول کی بیٹی کا اٹھا، صرف جنازے میں کتنے افراد تھے؟ 6 افراد تھے۔ امت نے پھر شکوہ کیا کہ اہل بیت نے ہمیں فاطمہ کے جنازے میں نہیں بلایا۔ اس کے بعد تیسرا جنازہ علی کا اٹھا، 2 لوگ تھے، حسن اور حسین لے کر چلے جنازے کو۔ جانتے امت نے شکوہ کیا اہل بیت نے ہمیں جنازے میں نہیں بلایا۔ جانتے پہلا جنازہ تھا جس میں اہل بیت نے امت کو بلایا تھا، مولا حسن کا جنازہ۔ ارے کیا حال کیا، تیر مار دیے، پورا کفن سر کر دیا۔ ارے جو جنازہ گھر سے نکلا تھا وہ واپس بیٹھا ہے، اور 5ویں جنازے کا حال سنیں گے۔ حسین کا جنازہ کربلا کی زمین پر پڑا ہے، ارے دائیں کے گھوڑے بائیں طرف ہو گئے، بائیں کے گھوڑے دائیں طرف، حسین کا لاشا پامال ہو گیا۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا، شہزادی کوئی غم نہ دے، بس عزادارو جانتے ہیں امام حسن علیہ السلام کو 7 مرتبہ زہر دیا گیا ہے، صحیح ہے، واحد امام ہے، 7 مرتبہ زہر دیا گیا، 6 دفعہ زہر دیا گیا، میرا مولا حسن برداشت کرتا رہا۔ 7ویں مرتبہ جب زہر دیا نا اس سے پہلے
جانتے ہیں جناب عباس آئے امام حسن کے پاس، کہا بھیا حسن ہاتھوں کو جوڑا، کہا اب مجھ سے آپ کی حالت دیکھی نہیں جاتی، آپ کو 6 دفعہ زہر دے دیا گیا ہے، اب عباس چاہتا ہے عباس پہرا لگا دے تاکہ کوئی آپ سے ملاقات کے لیے نہ آئے۔ آپ نے ایسے ہی سن لیا عباس کا پہرا جانتے نا، عباس جب پہرا دیتے نا تو 28 رجب جانتے نا بیویاں کیسے سوار ہوئی تھی، کس شان سے اپنے گھر سے نکلی تھی، کس شان سے قافلہ چلا تھا، اور اگر عباس کا پہرا نہ ہو اور یہ دیکھنا ہو تو دیکھیے 11 محرم، ارے ساری بیویاں بے آسرا ہے، کوئی سوار کروانے والا نہیں ہے، ارے بیویوں کے ہاتھ بندھے ہیں، بغیر اماریوں کے بیویوں کو سوار کیا گیا۔ یہ ہے عباس کے پہرے کی اہمیت۔ عباس کا پہرا ہے، کسی میں جرت نہیں حسن کے قریب آئے، صرف خاص افراد ملاقات کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جس نے زہر دلوایا نا حاکم شام، اس نے سازش کی کہ اب باہر والوں کے لیے ممکن نہیں گھر میں جائے، اب کوئی گھر والا ہونا چاہیے جو امام حسن کو زہر دے دے۔ امام حسن کی زوجہ کو لالچ دی، یزید سے شادی کی اور کچھ درہم و دینار کے لالچ دی۔ آپ جانتے ہیں اس نے پانی میں زہر ملا دیا۔ امام حسن علیہ السلام رات کو آرام کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں امام حسن علیہ السلام کو جب رات کو پیاس لگی نا، امام حسن علیہ السلام نے کوزہ بھرا اور پیا۔ عزاداروں زہر اتنا شدید تھا کہ میرے مولا کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام آ گئے، امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کو دیکھ کے رہنے لگے۔ امام حسن اپنی مصیبت بھول گئے، کہا میرے بھیا حسین ذرا یہ تشت کو ہٹا دینا، یہ جگر کے ٹکڑے ایک طرف چھپا دو۔ کہا بھیا کیا بات ہے؟ کہا ابھی کچھ دیر میں میری بہن زینب آتی ہوگی، ارے جب وہ میرے جگر کے ٹکڑے دیکھے گی اس سے برداشت نہ ہوگا، میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا مولا یہ تشت کو نہ چھپائیے، ارے زینب تو ہے ہی مظلوم، کبھی باپ کا زخمی سر دیکھا، کبھی ماں کا زخمی پہلو، کبھی ایک بھائی کے جنازے پہ تیر، دوسرے بھائی کا جنازہ تیروں پر دیکھا۔ بس عزادارو ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام تکلیف میں ہیں، کیا دیکھا؟ سارے افراد کھڑے ہیں، سارے بھائی بہن کھڑے ہوئے ہیں۔ امام حسن ایک ایک کو دیکھا سب رو رہے ہیں، امام حسین کی دیکھا آنکھوں میں آنسو ہے۔ کہا حسین سب گریا کرے تو گریا نہ کر۔ کہا بھیا کیوں؟ آپ کی مصیبت میرے لیے بڑی سخت ہے۔ اللہ یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین جیسا تیرا دن ہے ویسا کسی کا دن نہیں، جیسے تو مظلوم ہوگا ویسے کوئی مظلوم نہیں ہوگا۔ بس عزادارو امام حسن نے سب کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، کہا حسین عباس کو کسی نے نہیں بتایا، عباس نہیں آیا، اگر محسوس کریں گے نا دل پر چوٹ لگے گی۔ کہا عباس کو نہیں بلایا کسی نے؟ امام حسین نے رو کر کہا میں نے علماء سے سنا ہے، کہ بھیا ذرا اپنے قدموں کی طرف دیکھیے۔ اب جو قدموں کی طرف دیکھا عباس اپنا سر رکھ کر کہہ رہا تھا ارے کوئی قاتل کا نام بتا دو، ارے کس نے میرے بھائی کو زہر دیا ہے، ارے میرا پہلا تھا، اے مولا میں شرمندہ ہوں، میری نگرانی میں آپ کو زہر مل گیا۔ بس عزادارو ایک مرتبہ امام حسن نے کہا السلام علیکہ یا جدہ، السلام علیکہ یا ابتا، السلام علیکہ یا امہ۔ جناب زینب نے کہا بھیا کسے سلام کر رہے ہو؟ کہا دیکھتی نہیں میرا نانا آ گیا ہے، میرا بابا آ گیا، میری ماں نے برقعے کے دامن کو پھیلایا ہے اور کہہ رہی ہے آجا حسن میں تجھے لینے آ گئی ہوں۔ بس عزادارو امام حسن دنیا سے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، زہرا کا بڑا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا۔ بس عزادارو جنازہ تیار ہوا۔ جانتے امام حسین نے امام حسن کے موقع پر نہیں کہا الیوم انقضى ظہری، آج میری کمر ٹوٹ گئی، نہیں کہا۔ کیوں جانتے جناب عباس موجود تھے نا اس لیے نہیں کہا، لیکن جب عباس گئے تو حسین نے کہا آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ بس عزادارو امام حسین جنازہ لے کے چلے ہیں، گھر سے جنازہ چلا ہے، ابھی بہنیں بیٹھ کر گھر میں رو رہی ہیں۔ عزادارو جنازہ چلا روضہ رسول کی طرف، کوئی ملعونہ آ گئی اور بنی امیہ کی قیادت میں آئی، کہ یہ جنازہ روضہ رسول پر دفن نہیں ہوگا۔ عزادارو جانتے ہیں 70 تیر چلے ہیں، امام حسن علیہ السلام کے جنازے میں پیوست ہوئے، ارے جو سفید کفن تھا وہ سرخ ہو گیا۔ جناب عباس نے جب یہ منظر دیکھا اپنے تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھا، امام حسین نے اشارہ کیا میں کہوں گا اے عباس آئے آپ کی مظلومیت ہے، ارے تلوار چلانے کی اجازت کبھی نہ ملی، نہ بھیا حسن کے جنازے پر، ارے نہ کربلا میں اجازت ملی۔ بس عزادارو ایک مرتبہ جنازہ گھر کی طرف واپس آیا، گھر کا دروازہ کھلا، ابھی بہنیں رو رہی تھی، ارے دیکھا پہلا جنازہ ہے جو گھر سے چلا واپس آ گیا۔ جناب زینب نے ماتم کرنا شروع کیا، امام حسین ایک طرف بیٹھے، ایک طرف زینب کبریٰ بیٹھی، دونوں نے مل کر تیر نکالے اور کہتے جاتے تھے آخری
جملہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اماں ذرا دیکھیے امت نے کیا حال کیا. آپ نے چکیاں پیس کر ڈالا تھا. بس عزادارو جناب زینب کربلا میں امام حسین کے جنازے پر آئی اور کہا بھیا مجھے معاف کرنا, مدینہ میں ایک بھائی کے جنازے سے تیر نکال لیے, تیرے جنازے سے نہیں نکال سکتے. ارے میں کیا کروں. اس وقت زینب کے ہاتھ کھلے تھے, آج زینب کے ہاتھ پھنسے گردن ہے. ماتم حسن مجتبی.